میں نوجوان صحابہ کرام میں سے تھا۔ میں ایک عظیم غلام صحابی کا بیٹا تھا اور میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضنہ یعنی دایا تھی۔ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرورش ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں ہونے والے واقعات میں شرکت کی، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک سریہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت نہ کی ہو۔ غزوہ اور سریہ میں یہ فرق ہے کہ غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرکت کرتے ہیں، لیکن سریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت نہیں کرتے۔ تو یہ فرماتے ہیں مجھے ایک سریہ میں بھیجا گیا تو ہم نے کفار کو شکست دے دی۔ پھر میں اور میرے ساتھ ایک انصاری صحابی نے ایک شخص کا پیچھا کیا جو مسلمانوں پر بڑا ہی سخت تھا، مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، یہاں تک کہ ہم نے اسے پکڑ لیا۔ ہم نے اپنی تلواروں کو اٹھایا اور اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو میرے ساتھی انصاری نے اسے چھوڑ دیا، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ہم واپس مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس سے تلوار کو دیکھ کے خوف سے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شام میں رومیوں سے لڑنے والے لشکر کا امیر بنایا، اور میری عمر 17 سال تھی، اور اس لشکر میں کبار مہاجرین اور شیوخ انصار موجود تھے، اور مجھے کہا اللہ کے نام لے کے سفر کا آغاز کرو، یہاں تک کہ میں نے سفر شروع کر دیا۔ میں جرفہ نامی مدینہ کے نواحی علاقے تک پہنچا تو مجھے خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، تو میں نے اپنی رفتار کو آہستہ کر لیا، یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی ہے، تو میں واپس مدینہ لوٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی حالت ایسی تھی کہ آپ بول نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، تو میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں لشکر کو لے کے رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلوں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا تھا۔ آپ مجھے وداع کرنے کے لیے میری سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور میں سواری پر سوار تھا، یہاں تک کہ میں نے کہا اے خلیفہ رسول، یا تو آپ بھی سواری پر بیٹھ جائیں یا میں سواری سے اتر جاتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ کی قسم، نہ میں سواری پہ بیٹھوں گا اور نہ تم سواری سے اترو گے۔ اور پھر میرے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت طلب کی۔ اس کے بعد جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے سے ملتے تو مجھے یہ کہتے السلام علیک ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو آپ پر اے امیر اور رحمت اور برکات ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے آپ کو میرے اوپر امیر مقرر کیا تھا۔ تو بتلائیے گا کہ میں کس صحابی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔